باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر گفتگو کریں گے جس میں رسول خدا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، خداوند متعال ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو کائنات میں ایسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی، اور امام حسین علیہ السلام کا ایسے گھرانے میں متولد ہونا، پیدا ہونا کہ وہ گھرانہ کائنات کا سب سے عظیم ترین گھرانہ، جس میں رہنے والے افراد سب سے عظیم ترین افراد، امام حسین علیہ السلام کا نانا سید الانبیاء، باپ کی طرف دیکھیں تو سید الاولیاء، والدہ کی طرف دیکھیں تو سیدۃ النساء العالمین، بھائی دیکھیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میں حسین سے ہوں؟ تو رسول خدا یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا اور میرے حسین کا صرف رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ میرا اور میرے حسین کا رشتہ ایک مقصد کا رشتہ ہے۔ میں نبوت اور رسالت کو پہنچانے والا ہوں، تو میرا بیٹا حسین نبوت اور رسالت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تمام انبیاء کی تبلیغ اور محنت کی تکمیل کا نام ہے رسول خدا، اور رسول خدا کی محنت، تبلیغ، رسالت کی بقا کا نام ہے حسین۔ عزیزان محترم، اسی لیے رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ہم جب اس دور میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جس مجلس میں لوگ زیادہ تعداد میں جاتے ہوں۔ ہاں، اگر ایک مجلس ہے ایسی جہاں پر لوگ بڑی کثیر تعداد میں جاتے ہیں، اس مجلس کا نام ہے مجلس امام حسین۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہر شخص آتا ہے، ہر مذہب کا شخص آتا ہے، ہر مسلک کا شخص آتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام صرف تشیع کے امام نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے امام نہیں، بلکہ انسانیت کے امام ہیں۔ جس شخص میں انسانیت موجود ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے۔ اور آج یہ مجلس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آج اس مجلس میں حر بن رہے ہیں، آج اس مجلس سے حبیب ابن مظاہر بن کر نکل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، صرف اس مجلس کو ثواب کی غرض سے بپا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جائیں گے، مجلس بپا ہوگی، ذکر آل محمد سنیں گے، ہمیں ثواب ہوگا، بلکہ یہ مجلس انسان سازی کا نام ہے، یہ مجلس معاشرے سازی کا نام ہے، یہ مجلس فرہنگ تشیع کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ ہمیں ٹھیک اس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس مجلس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ ابھی زمانے کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یہ زمانہ بیدار ہوا تو سارا زمانہ یہ پکارے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ ابھی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کو اس انداز میں برپا کریں کہ لوگ یہاں پر آ کر درس آل محمد لیں، لوگ یہاں پر آ کر حر بن جائیں، لوگ یہاں پر آئیں، حبیب ابن مظاہر بن کر نکلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔